ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، دور حاضر میں ایک طرف جہاں جنسی بے راہ روی عام ہے، وہیں اسلام کے قوانین نکاح و طلاق پر بیجا جہالت سے یا جان بوجھ کر اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ ہم سب کے پیدا کرنے والے کی طرف سے بھیجا گیا وہ قانون ہے جو ہر طریقے سے پوری انسانی برادری کے لیے فائدہ مند اور ناقابل تبدیل ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں تبدیلیاں تو عین ممکن ہے، لیکن پیدا کرنے والے نے جب خود زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا ہے تو اب اس میں دوسروں کا تبدیل کرنا کیسا احمقانہ اور بیوقوفانہ کام ہے۔ دنیا میں جب کوئی کمپنی کوئی چیز یا مشین بازار میں لاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک اور ایک سکھانے والے کو بھی بھیجتی ہے جو اس مشین کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے، اس کی خوبیوں سے آگاہ کرتا ہے اور غلط استعمال کی طرف نشاندہی کرتا ہے تاکہ اس غلط استعمال کی وجہ سے مشین جلد خراب نہ ہو سکے۔ اگر کوئی دوسری کمپنی والا اس کے طریقے استعمال کو بتائے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ بالکل اسی طرح انسان کی مشین کو صحیح طریقے پر چلانے کے لیے ہم سب کے خالق و مالک، سارے جہانوں کے پالنہار اللہ رب العزت نے انسانیت کی فلاح و بہبود اور اسے کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے انسانی فطرت کے عین مطابق، انسانی نیچر کے مطابق ایک ابدی ہدایت نامہ یعنی گائیڈ بک نازل فرمایا، جس کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگیوں کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اور عملی زندگی کے طریقے کو سکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلوں کے اختتام پر آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو اسلام کہ جن قوانین پر اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں ایک تعدد ازواج یعنی پولیگیمی بھی ہے، جسے عام زبان میں ایک سے زیادہ شادی کرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو آئیے آج کی سچی بات میں عقلی اعتبار سے بھی ان کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ عالم کی مسلمات میں سے ہے کہ اسلام سے پہلے تمام دنیا میں یہ رواج تھا کہ ایک شخص کئی عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھتا تھا، اور یہ دستور تمام دنیا میں رائج تھا۔ حتیٰ کہ تورات، انجیل اور دیگر صحف انبیاء میں بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کی متعدد ازواج کا ذکر ملتا ہے، اور کہیں بھی تعدد ازواج کی ممانعت کا ادنا اشارہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اسلام نے تعدد ازواج کو جائز قرار دیا، مگر اس کی حد مقرر کر دی کہ 4 سے تجاوز نہ کیا جائے، اس لیے کہ نکاح سے مقصود پاک دامنی، شرمگاہ کی زنا سے حفاظت ہے۔ 4 عورتوں میں جب ہر 3 رات کے بعد عورت کی طرف رجوع کرے گا تو اس کے حقوق زوجیت پر یعنی عورت کے حقوق زوجیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو شریعت اسلامیہ نے غایت درجہ اعتدال اور توسط کو ملحوظ رکھا، نہ تو جاہلیت کی طرح غیر محدود کثرت کی اجازت دی کہ جس سے شہوت رانی کا دروازہ کھل جائے، اور نہ اتنی تنگی رکھی کہ ایک سے زائد بھی اجازت نہ دی ہو، بلکہ درمیانی اور بین حالت کو برقرار رکھا اور بیک وقت 4 تک کی اجازت دے دی۔ تو ناظرین، تعدد ازواج کی حکمتوں میں سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ قدرت نے بعض لوگوں کو ایسا مضبوط، تندرست اور خوشحال بنا دیا ہے کہ ان کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہو سکتی، اور وہ کبھی قوت و توانائی اور یا کبھی خوشحالی و تونگری کی وجہ سے 4 بیویوں کے بلا تکلف حقوق زوجیت ادا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دوسرے نکاح سے روکنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان سے تقوی و پرہیزگاری اور پاک دامنی تو رخصت ہو جائے گی اور وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے، بلکہ اگر ایسے مضبوط اور توانا جن کے پاس لاکھوں اور کروڑوں کی دولت موجود ہے، اگر وہ اپنے خاندان کے 4 غریب عورتوں سے اس لیے نکاح کرے کہ ان کی غربت دور ہو جائے اور غربت کے گھرانے سے نکل کر ایک راحت اور دولت کے گھرانے میں داخل ہو، تو ایسا نکاح اسلامی نقطۂ نظر سے بلا شبہ عین عبادت ہوگا اور اعلیٰ ترین قومی ہمدردی کا ثبوت بھی۔ ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔
Everything I have, everything I own, everything I eat is thanks to you. Every breath I take, every bird I hear, every smile I see is thanks to you. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah. Every drop of rain is a mercy from above, feeding all the earth is thanks to you. Every ray of sun, the light of the moon, the wind when it blows is thanks to you. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah. Everything is thanks to you, Allah. All praises are for you. Everything is thanks to you, Allah. Everything is thanks to you, Allah. All praises are for you. Everything is thanks to you, Allah. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah. ناظرین، تعدد ازواج کی دوسری حکمت یہ کہ عورت جو پیدائش کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہے، ہر وقت اس قابل نہیں رہتی کہ شوہر سے ہم بستری کر سکے اور اس کے جذبات کو تسکین دے سکے، کیونکہ اول تو ہر مہینے عورت پر 5-6 دن ایسے ضرور آتے ہیں جسے ایام ماہواری کہتے ہیں، جس میں مرد کو پرہیز کرنا لازمی ہوتا ہے اور جس میں ہم بستری اور جماع کو حرام کر دیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ ایام حمل میں مرد صحبت سے پرہیز کرتا ہے، اس وقت عورت کو زیادہ راحت و آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری حکمت یہ کہ بعض مرتبہ عورت بیماریوں کی وجہ سے یا بانجھ ہونے کی وجہ سے توالد و تناسل کے قابل نہیں رہتی اور مرد کو بقائے نسل کی طرف فطری رغبت ہے۔ ایسی صورت میں عورتوں کو بلا وجہ طلاق دے کر الگ کر دینا یا ان پر کوئی الزام لگا کر ان کو طلاق دے دینا، جیسا کہ دن رات یورپ وغیرہ میں ہوتا رہتا ہے، یہ بہتر ہے یا یہ صورت بہتر ہے کہ اس کی زوجیت اور حقوق زوجیت کو باقی اور محفوظ رکھتے ہوئے شوہر کو دوسرے نکاح کی اجازت دے دی جائے۔ چوتھی حکمت وہ ہے جو مردم شماری کے نقشوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد قدرتاً اور عادتاً ہمیشہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ رہتی ہے، جو کہ قدرتی طور پر تعدد ازواج کی ایک بین دلیل ہے۔ مرد بنسبت عورتوں کے پیدا کم ہوتے ہیں اور مرتے زیادہ ہیں۔ ہزاروں مرد لڑائیوں میں مارے جاتے ہیں، سینکڑوں مرد جہازوں میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، سینکڑوں مرد کانوں میں دب کر تعمیرات میں بلندیوں سے گر کر مر جاتے ہیں، اور عورتوں کی اموات اس سلسلے میں کم ہوتی ہیں۔ بس اگر ایک مرد کو کئی شادیوں کی اجازت نہ دے دی جائے تو یہ زائد عورتیں بالکل معطل اور بیکار ہو جائیں۔ کون ان کی ذمہ داری لے گا؟ کون ان کی معاش کا کفیل اور ذمہ دار بنے گا؟ اور کس طرح یہ عورتیں اپنی فطری خواہش کو دبائیں اور اپنے کو زنا سے محفوظ رکھیں؟
تو تعدد ازواج کا حکم بے کس عورتوں کا سہارا ہے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کا واحد ذریعہ ہے، اور ان کی جان اور آبرو کا نگہبان و پاسبان ہے۔ عورتوں پر اسلام کے احسان کا شکر واجب ہے کہ تکلیف سے بچایا، راحت پہنچائی، ٹھکانہ دیا اور لوگوں کی تہمت اور بدگمانی سے محفوظ کر دیا۔ پانچویں حکمت جو قومیں تعدد ازواج کے منکر ہیں وہ عملی طور پر ناپاک تعدد ازواج یعنی زنا اور بدکاری میں مبتلا اور گرفتار ہیں۔ ان کی خواہشوں کی وسعت اور غلط طریقوں سے تعلقات بڑھانے نے یہ ثابت کر دیا کہ فطرت میں تعدد اور تنوع کی آرزو موجود ہے، ورنہ ایک عورت پر بس کرتے تو اللہ نے اپنے قانون میں انسانوں کی وسیع خواہشوں اور اندرونی میلانوں کی رعایت فرما کر ایسا قانون تجویز فرمایا جو مختلف جذبات والی طبیعتوں کو بھی عفت، تقوی اور طہارت کے دائرے میں محدود رکھے۔ ناظرین، لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ یورپ نے اسلام کے اس جائز اور سراپا مصلحت آمیز تعدد ازواج پر تو عائش پسندی کا الزام لگایا، لیکن غیر محدود ناجائز تعلقات اور بلا نکاح کی لاتعداد محبت اور آشنائی کو تہذیب، سویلائزیشن اور تمدن کا نام دیا۔ زنا جو کہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں حرام، تمام حکماء کی حکمتوں میں غلط اور شرمناک کام رہا، لیکن یورپ کے بد تہذیبوں کو اس کی خرابی نظر نہیں آتی، اور تعدد ازواج جو کہ تمام انبیاء اور تمام عقلاء کے نزدیک جائز اور مستحسن تھا، رہا ہے، وہ ان کو برا نظر آتا ہے۔ ان عقل پر پردہ پڑی ہوئی قوموں کے نزدیک تعدد ازواج تو جرم ہے، اور زنا، بدکاری اور بے نکاحی عورتوں سے آشنائی جرم نہیں۔ ان مہذب قوموں میں تعدد ازواج کی ممانعت کا قانون موجود ہے، مگر رضامندی کے ساتھ زنا کی ممانعت کا کوئی قانون نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا باغی بن جاتا ہے تو پھر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ بہرکیف تعدد ازواج کیوں؟ اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے، انسانی طبیعت سے میل کھانے اور بشری تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ اس کی تعلیمات آفاقی، ہدایات ابدی اور احکامات عقل انسانی کے بھی عین مطابق ہے اور مکمل حکمت اور دانائی پر مبنی ہے۔ اسلام آپ کے نیچر کی بات کرتا ہے، اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل بھی اسی کے سائے میں ممکن ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تعدد ازواج کی حکمتیں۔ اس کے علاوہ بھی جان بوجھ کر یا جہالت سے بقیہ جن اسلامی احکامات پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کے بھی عقلی علمی جوابات انشاءاللہ سچی بات کے ذریعے دیے جاتے رہیں گے، تاکہ شریعت کی حقانیت سب کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔